ہمارے کراچی پریس کلب کے انتخابات کے بعد جو نئی گورننگ باڈی عمل میں آئی ہے اس کے تمام عہدیداران کو حکومت سندھ کی جانب سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ماضی میں بھی پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے آزادی صحافت کے لیے، صحافیوں کے لیے اور صحافی تنظیموں کے لیے ہمیشہ جو بھی حکومت کی طرف سے یا پارٹی کی طرف سے جو بھی مدد درکار ہوتی ہے وہ کی ہے. اور اس میں صرف میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جی میں اس وقت یہاں موجود ہوں، حکومت کا نمائندہ ہوں، پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں. اس کے علاوہ بھی آپ جتنے بھی ہمارے پریس کلب کے یہاں پہ ممبران، صحافی دوست بیٹھے ہیں، وہ سب گواہ ہیں کہ ہر وقت حکومت سندھ جو ہے وہ آزادانہ صحافت کے ساتھ کھڑی ہے اور اپنی صحافی تنظیموں کے ساتھ کھڑی ہے. اور آج بھی پریس کلب آنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اس چیز کی ایکنالجمنٹ کرنا کہ ہمارے اس ملک میں جو آزادی صحافت کے لیے جب بھی جدوجہد رہی ہے، آزادی صحافت کے لیے جب بھی جو ہے کوئی تحریکیں چلی ہیں یا جمہوریت کی بحالی کے لیے تحریکیں چلی ہیں، تو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی اور صحافی جو ہیں وہ ساتھ رہے ہیں. اور کافی اچھی گفتگو ہوئی اور اچھے خیالات کا جو ایکسچینج ہوا. بعد میں میرے بعد پھر یہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں یہ آپ کے یہاں پہ میرے خیال گورننگ باڈی کی میٹنگ کریں گے اور پھر مزید فیصلے بتائیں گے. لیکن اب ہم جو ساتھ کرنے جا رہے ہیں کراچی پریس کلب کے ساتھ صحافیوں کے لیے، یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا، کسی شہر میں نہیں ہوا ہوگا، کسی صوبے میں نہیں ہوا ہوگا. اور اس کی ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں کراچی پریس کلب سے. اور اس میں ہم اپنے صحافی دوستوں کے لیے نہ صرف ان کے آج کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے بھی ہم اس طرح کے پلاننگ کر رہے ہیں مل کر، جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی میڈیا انڈسٹری کے حالات ہوں، جو بھی میڈیا انڈسٹری کے چیلنجز ہوں، ان سارے چیلنجز کے باوجود جو ہے ہم اپنے ان صحافیوں کو پروٹیکٹ کریں، ان کی اس فیلڈ کو پروٹیکٹ کریں، ان کے اس کریئر کو پروٹیکٹ کریں. تو صحافیوں کے فیوچر کے کریئر کے لیے کچھ پروپوزلز ہم نے شیئر کیے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نئی گورننگ باڈی جو ہے وہ اس انقلابی اقدامات کو، جو میں انقلابی اقدامات بول رہا ہوں تو اس کا مقصد ہے کہ واقعی وہ انقلابی اقدامات کرنے جا رہے ہیں، اس انقلابی اقدامات کو آپ کے ساتھ شیئر کرے گی. ان کا ہی مینڈیٹ ہے یہ آپ سے شیئر کریں، آپ کو بتائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک نئی شروعات کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد اسی کو ریپلیکا کریں گے ہم حیدرآباد پریس کلب میں بھی، سکھر پریس کلب میں، میر پرخاس پریس کلب میں، ٹھٹا پریس کلب میں، لاڑکانوں پریس کلب میں، سندھ کے جتنے اضلاع ہیں اس میں ہم اس طرح کے پلانز کو شروع کرنے جائیں گے. اور اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے جو صحافیوں کی، ان کی فیوچر کی جابز بھی سیکیور ہوں گی. اور ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا کام ہونے جا رہا ہے. اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ شاید ہم دیکھیں گے تو شاید دنیا میں چند ایسے ممالک ہوں گے جو اس طریقے سے کے انوویٹو آئیڈیاز کے ساتھ پیورلی جرنلسٹ کے لیے اور جرنلزم کے لیے کر رہے ہوں گے. اور ہمیں خوشی ہوتی ہے، خاص طور میرا تو اپنے ایک رائے ہے کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کوئی بھی چیز جو پہلی دفعہ لے کے آنے میں، کیونکہ یہ صرف بات کریڈٹ لینے کی نہیں ہوتی، یہ بات ہوتی ہے کہ آپ واقعی جو ہے اپنے جو ہے اس برادری کو جو ہے وہ آپ کو ان کو سپورٹ کر رہے ہو، ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہو. کیونکہ جو بھی آئیڈیل حکومت کیا ہوتی ہے، حکومتیں ہم نے ووٹ لیے اور ووٹ لے کر آگے بیٹھ گئے، تو یہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. پھر ہم نے دیکھنا ہے ہر آئیڈیل حکومت کا کہ اس معاشرے میں کتنے سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں، کتنے لوگ جو ہے مختلف کاروبار سے یا مختلف جو ہے وہ فیلڈ سے منسلک ہیں. تو حکومت وقت کا کام یہ کہ ہر فیلڈ کو، حکومت کے وقت کا کام ہے کہ ہر اس ادارے کے لیے سوچے. اپنے اگر 22 کروڑ عوام ہے ہمارے ملک کی، تو 22 کروڑ عوام کے لیے ہم پالیسیز بنائیں. ہم ایسی پالیسیز نہ بنائیں کہ ٹھیک ہے کل کو، آج اگر کل کو ایک انڈسٹری بند ہو جاتی ہے یا کوئی ایک انڈسٹری کرائسس میں ہے
تو پھر اس سے منسلک لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں دی ہوئی ہیں, یہاں پہ جو صحافی ہمارے دوست بیٹھے, کسی نے 30 سال دیے ہوں گے, کسی نے 40 سال دیے ہوں گے اس کیریئر میں. اگر میڈیا انڈسٹری کے حالات بہتر نہیں ہے, فائنینشلی ان کی پوزیشن بہتر نہیں ہے, تو کل کو یہ نہ ہو کہ جی کل کوئی ادارہ خدا نہ خاصا بند ہوتا ہے تو باقی وہ لوگ کہاں جائیں گے. تو ان کی فیوچر پروٹیکشن کے لیے ہم ایسے پلاننگ کرنے جا رہے ہیں مل کر کہ, اور میں نے کہا کہ انشاءاللہ جب ہم یہاں شروع کریں گے تو یہ پورے پاکستان میں ریپلیکا ہوگا, اور اس کو ہم ہی کریں گے, پیپلز پارٹی ہی کرے گی. جہاں پہ حکومت ہے وہاں بھی کرے گی, جہاں پہ ہماری حکومتیں نہیں ہیں وہاں کے حکومتوں سے مل کر بھی کریں گے, اور اگر وہاں پہ کی حکومتیں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوں گی تو ہم انڈیویجول بھی پارٹی کے حساب سے ہم کریں گے, تاکہ ہم اپنے اس جرنلسٹ کمیونٹی کے لیے کوئی ایسے کام کریں تاکہ وہ ان کی پروٹیکشن ہو. اسی طریقے سے میں نے کہا کہ یہ حکومتوں کا فرض ہے, یہ کوئی وہ نہیں, احسانات نہیں ہے, یہ حکومتوں کا فرض ہے کہ اپنے سیگمنٹ آف سوسائٹی کے ہر اس فیلڈ کو پروٹیکٹ کرے. تو اس کے لیے ہم جامعہ جو ہے پلانز بنا رہے ہیں, اور میری یہی خواہش ہوگی کہ اس میں جتنے بھی صحافی ہیں وہ اپنی ان باڈیز کے ساتھ مل کر کام کریں, اور ہم اس کو پی ایف یو جے کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے, مختلف یونین آف جرنلسٹ ان سے بھی ڈسکس کریں گے, مختلف پریس کلبس کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے, تاکہ ہم ایک بہتر کام کے لیے آگے جا سکیں. باقی آزادی صحافت کے لیے میں نے کہا ہمیشہ کہ جی پیپلز پارٹی صفحہ اول پہ رول پلے کیا ہے, اور ابھی بھی ہم اپنے جرنلسٹ برادری کے لیے جو ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی بہت کام ہوا, پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں بہت کام ہوا, اور ہمیشہ جو ہے جرنلسٹ کے لیے ان کی فیوچر پروٹیکشن کے لیے جو ہے ان کو ان کی رہائشوں کے لیے ہاؤسنگ اسکیمز پیپلز پارٹی نے دی ہیں, ان کے لیے انڈومنٹس فنڈز پیپلز پارٹی نے دیے ہیں, ان کے لیے مختلف فیسلٹیز پیپلز پارٹی دیتی ہے اور ہمیشہ دیتی ہوئی آ رہی ہے. تو یہ بھی الحمدللہ آپ کو کہیں اور مثال نہیں ملے گی کہ کسی اور کے لیے نہیں, سب سے پہلے اگر کسی کا سوچا ہے تو وہ ہماری اس مظلوم صحافی برادری کے لیے سوچا ہے. شکیل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے صوبے میں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ 30 دن کے لیے آ رہا ہے, اور شاید آپ کے حلقے میں بھی شاید جا رہا ہے حیدرآباد, اس کو ویلکم کیسے کریں گے؟ دوسرا یہ کہ آپ نے لیاری پر فلم بنانے کی بات کی تھی, وہ کب تک مکمل ہوگی, اس کا ہیرو اداکار کون ہے, صداکار کون ہے؟ اچھا جی, جہاں تک پہلے میں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا پہلے پارٹ لے لیتا ہوں. جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ جو موویز بنا رہا ہے وہ آلریڈی موویز بن رہی تھی. یہ جو ابھی جو بھارت نے ایک پروپیگنڈا کی مووی بنائی اس کا اس سے واسطہ نہیں تھا, پہلے سے ہی ہماری وہ مووی جو ہے وہ ہماری بن رہی تھی, وہ تیار بھی ہو گئی ہے, ریڈی بھی ہو گئی ہے. اس کی لانچنگ ڈیٹ فکس ہو رہی ہے, میرے خیال سے چند دنوں میں اس کا ٹریلر لانچ ہو جائے گا, اور اس میں سافٹ ویئر امیج اور جو ایکچوئل اسٹوری ہے لیاری کی اس کو ہم دے رہے ہیں, کیونکہ بھارت کی اس فلم کو اگر آپ دیکھتے تو اس میں یہی ایک طریقے سے بھارت کا اعتراف بھی ہے کہ بھارتی ایجنٹ آ کے پاکستان میں جو ہے دہشت گردی بھی کرتے ہیں, بھارتی ایجنٹ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف پراکسیز کے ذریعے جو ہے وہ حالات کو بھی خراب کرتے ہیں. جہاں تک اور اس میں ایک مووی نہیں, کافی موویز جو ہیں وہ گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے اپنے مووی انڈسٹری کو. گورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جس طرح بھی پہلے کہا کہ آج میں اگر یہاں بیٹھ کے صحافیوں کی بات کر رہا ہوں تو مجھے ایز اے گورنمنٹ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے, ایک فلم کی ایک انڈسٹری ہے جس میں کیمرہ مینز ہیں, جس میں آپ کے رائٹرز ہیں, جس میں آپ کی پروڈکشن کی ٹیمیں ہیں, تو ان کے لیے اتنا مواد نہیں بن رہا. تو یہی ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ان کی سپورٹ کے لیے بھی جو ہے ان فنڈ رکھے ہوئے ہیں کہ جی ہم اپنے ملک کی اس قوم کی ہر انڈسٹری کو ہم جو ہے وہ سپورٹ کریں. جس طرح ہم صحافیوں کے لیے آگے بڑھ کے بات کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم ان کے لیے بھی بڑھ کے سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ اس میں ہے, تو اس میں اور بھی انشاءاللہ موویز آئیں گی, اس میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بھی بنے گی اور اس میں روزگار کے مواقع بھی بنیں گے. اس میں جو اسکرپٹ رائٹر ہیں بہت ساری بڑی فیلڈ ہے, ڈائریکشن ہے, پروڈکشن ہے, ان سب کے لیے بھی روزگار کے مواقع ملیں گے, کیونکہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی مواد کم بن رہا ہے. آپ کے پاس لوکل پروڈکشن کم ہے, تو اس پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے حکومت سندھ کری. دوسری بات آپ نے بات کی کہ چیف منسٹر کے پی کے آ رہے ہیں, بالکل جی موسٹ ویلکم. وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ایک ایز اے صوبے کے وزیر اعلیٰ ان کا ایک پروٹوکول ہے, ان کو ایک ان کی جو چیزیں ان کو ملنی چاہیے ایز اے پروٹوکول وہ ان کو دی جائیں گی. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. سندھ میں ہمیشہ سندھ کی ایک روایت رہی ہے, سندھ کی ایک صوفیوں کی دھرتی جو, اور سندھ کی عوام نے ہمیشہ لوگوں کو ویلکم کیا ہے, اور سندھ کی عوام نے ہمیشہ جو ہے مہمان نوازی جو ہے اس کا ایک ہمارا ایک رہا ہے, ہمارا بنیادی جو اس کو کبھی اس کا ساتھ ہم نے نہیں چھوڑا. تو بالکل وہ ان کو پوری آزادی ہے کہ وہ آئیں
سندھ میں آئیں ہم ان کو بھلی کار کہتے ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. ان کی جہاں جہاں پہ ان کی ہوں گی ایکٹیویٹیز اس پہ ہم ان کو سیکیورٹی بھی گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی, گورنمنٹ ان کو اسسٹ بھی کرے گی, اور جو بھی انہوں نے ایکٹیویٹیز کرنی ہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر ان کو ان تمام ایکٹیویٹیز میں ان کو پوری ان کو اجازت ہے. ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا کہ ماضی میں آپ نے یاد ہوگا کہ یہاں پہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یہاں آئی تھی, اس کو بھی ہم نے ویلکم کیا. آج پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور پی ٹی آئی کے جو آ رہے ہیں ایک ان کی پارٹی سے منسلک چیف منسٹر, ہم ان کو بھی ویلکم کریں گے. اور یہ اچھی روایت ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سیاسی اختلافات ہیں, سیاسی آئیڈیالوجی میں آپ کے فرق ہیں, اس کو ہم مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سیاست سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے, پی ٹی آئی کی سوچ سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے, پی ٹی آئی کے طرز سیاست سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے کیونکہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے تو گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو آپ نے پھر اس کو مہمان نوازی کے ذریعے دیکھا جاتا ہے. تو ہم ان کو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے اچھے میزبان کے طور پر حکومت سندھ جو ہے وہ شامل ہوگا. شرجیل صاحب, اگر وہ ایک نیت سے رہے ہیں کہ یہاں آ کے پیپلز پارٹی کو گالیاں دینی ہے, سندھ کے عوام کو برا بھلا کہنا ہے, سندھ حکومت پہ تنقید کرنی ہے اور سر پکڑنا ہے, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں جی, اسی کے ساتھ ایک سوال, کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کے پی حکومت کے خلاف چارج شیٹ جاری کی ہے, اس میں انہوں نے ویڈیو کلپ چلائی سی ایم کے پی کے لیے, تو اسی وزیر اعلیٰ کو آپ سندھ میں ویلکم بھی کر رہے ہیں. دیکھیں جی, دو چیزیں ہیں نا. ایک یہ ہے کہ جی میں نے تو کہا کہ ہمیں ان کی طرز سیاست سے اعتراض ہے پی ٹی آئی کی, مجھے تو سب سے زیادہ اعتراض ہے, میں تو اس کو مان رہا ہوں. ان کے طرز سیاست سے ایک اعتراضات ہیں. آج اگر ملک میں جب ان کے پرائم منسٹر تھے, جس طریقے سے وہ طالبان کی دفاتر کھلوانے کے لیے بات کرتے تھے خیبر پختونخوا میں, مجھے اس پہ اعتراضات ہیں. جس طریقے سے وہ دہشت گردوں کو اس کی حکومت میں, عمران خان کی حکومت میں طالبان اور دہشت گردوں کو جو جیل میں تھے ان کو چھوڑا گیا, مجھے اس پہ بھی اعتراضات ہیں. وہ پیپلز پارٹی کے دور میں وہ جو لوگ گرفتار ہوئے تھے وہ پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ تھی, جو طالبان یا دہشت گرد گرفتار ہوئے تھے وہ عمران خان کی حکومت نے ان کو چھوڑا, مجھے اس پہ بھی اعتراضات ہیں. جو وہ ہمارے ملک کے اداروں کے خلاف ایک گھناؤنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ہمیں اس پہ بھی اعتراضات ہیں. تو ہم نے سیاست پہ ان کے اعتراضات ہیں. ہم نے کب کہا کہ جی ہم خدا نہ خواستہ کوئی ان سے ہاتھ ملانے جا رہے ہیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. ہمارے ان کی پی ٹی آئی کی سیاست سے اعتراضات ہیں, پی ٹی آئی کی طرز حکمرانی سے اعتراضات ہیں. جس طریقے سے خیبر پختونخوا میں معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, اور اگر خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت وہ کام نہیں کر رہی لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اور صرف اسلام آباد پہ دھاوے دینے کی بات کر رہے ہیں, یا وہاں پہ لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا, مجھے اس پہ بھی اعتراضات ہیں. ان ساری چیزوں میں اعتراضات ہیں. لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ وہ اعتراضات اور سیاسی اختلافات اپنی جگہ, جب کوئی ہمارے گھر پہ آ رہا ہے, جب کوئی ہمارے ایز اے مہمان ہو کے آ رہا ہے, تو ہم ان کو بالکل ان کا وہ جائز حق ہے, ان کو ہم ویلکم کریں گے. ہاں, جو ہمارے جہاں پالیسی پہ اختلافات ہیں وہاں ہم ان کو جو سیاسی طریقہ ہے وہ سیاسی طریقہ اختیار کریں گے. جو آپ نے بات کی کہ جی اگر وہ یہاں کے پیپلز پارٹی کو گالیاں دیتے ہیں, تو وہ پی ٹی آئی نے آج تک سوائے گالیاں دینا اور تنقید کرنے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ ان کی لیڈرشپ نے ان کو سکھایا کیا ہے؟ یہی سکھایا کہ جی گالیاں دو لوگوں کو, سوشل میڈیا پہ گالیاں دو, جو آپ کو سے اختلاف کرے اس کو جو ہے پوری فیملی کو اس کو رگڑ دو. تو یہ ان کی سیاست رہی ہے, اس پہ میں کوئی دو رائے نہیں کر رہا. اس پہ ہمارے اختلافات ہیں, سنگین اختلافات ہیں, لیکن پھر بھی اگر وہ یہاں پہ اپنی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے آ رہے ہیں, 100 بسم اللہ. اچھا سر, میرا غیر سیاسی سوال ہے. ہماری ذاتی کمیونٹی کے ساتھ دو بڑے مسائل ہیں. ایک تو ہیلتھ کا ایشو ہے, دوسرا ایجوکیشن بچوں کی جو ہے نا, اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. یہ ادارے بھی کے اتنے حالات سخت نہیں ہوتی کہ یہ مدد کر پائیں. وفاقی حکومت ہیلتھ انشورنس کر رہی ہے, سندھ حکومت نے بھی ارادہ کیا تھا, وہ کہاں تک منصوبہ پہنچا؟ اور سر اس کے علاوہ کیا یہ ممکن ہے کہ NICVT جنا یا اس طرح کے جو سرکاری اسپتال ہے وہاں پر صحافیوں کے لیے کوئی ایک ہیلتھ بنے یا کوئی ایک نظام؟ اچھا, یہ ساری باتیں حمید صاحب, یہ ساری باتیں ابھی آپ کی منتخب جو پریس کلب کی جنرل باڈی ہے ان سے ڈسکشن ہوئی. میں نے ان کو ایک بات کی, انہوں نے ہیلتھ انشورنس کی بات کی. میں نے کہا جی یار کہ سندھ میں ہیلتھ کی تمام فیسلٹیز نہ صرف صحافیوں کے لیے, ہر شخص کے لیے مفت ہے. تو اگر مفت ہے تو میں کس چیز کا انشورنس کارڈ دوں؟ 99% علاج جو سندھ میں ہو رہا ہے
وہ فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. مطلب 99% میں بتا رہا ہوں کہ جو 99% بیماریاں جو ہیں 99% بیماریوں کے علاج سندھ کے بہترین ہاسپٹلز میں نہ صرف سندھ کے لوگوں کا فری ہو رہا ہے لیکن پنجاب سے آئے ہوئے لوگوں کا بھی مریضوں کا بھی فری ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا کے مریضوں کا بھی فری ہو رہا ہے, بلوچستان کے پیشنٹ کا بھی فری ہو رہا ہے. لیکن کچھ چند جگہوں پہ اگر گمبٹ کی بات کریں یا باقی جگہوں پہ جو باہر سے آ رہے ہیں یا سائبر نائف میں جو باہر ملک سے لوگ آ رہے ہیں ان کا بھی علاج فری میں ہو رہا ہے. تو ہم تو آلریڈی فری آف کاسٹ پورے پاکستان کہ ہمارے پیشنٹس کا مفت میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ علاج کر رہے ہیں, کیونکہ جان ہے تو جان ہے. دنیا میں آپ سڑکیں بنا دو, دنیا میں آپ جو ہے ٹاورز بنا دو, دنیا میں آپ کوئی بھی سہولت دے دو, سب سیکنڈری ہیں. آج اگر اتنی سی کسی کو تکلیف ہوتی ہے, کسی کو بخار ہوتا ہے تو گھر سے باہر نکلنے کا دل نہیں چاہتا, کسی کو زکام ہوتا ہے تو کیا فیلنگ ہوتی ہے. جب آپ سوچیں جو موذی بیماریاں ہیں, کسی کو جگر کا, کسی کو لنگس کا, کسی کو ہارٹ کا, کسی کو اور بہت سیویئر بیماریاں ہیں, تو ہمارے پاس تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی پہلی پرائرٹی یہ رہی. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی فرسٹ پرائرٹی یہ رہی تھی 2008 سے کہ ہمیں پہلا کیا کام کرنا ہے. پہلا کام کرنا ہے صحت دینی ہے, اور صحت فری میں دینی ہے. اور کس کو دینی ہے؟ سب کو دینی ہے. آپ کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیں, سارے صحافی ہیں, کیمرہ لے کے جائیں, نہ کوئی شناختی کارڈ چیک ہوتا ہے, نہ کوئی ڈومیسائل چیک ہوتا ہے, نہ کوئی آپ کی آئیڈینٹی لی جاتی ہے, نہ آپ کی کوئی زبان چیک کی جاتی ہے کون سی زبان بولتے ہیں, نہ آپ کا مذہب چیک کیا جاتا ہے. تو ہماری ہاسپٹلس سندھ کی فری آف کاسٹ تمام شعبے لوگوں کو فری آف کاسٹ علاج دے رہی ہیں. تو ہمیں تو وہ ہیلتھ انشورنس ہم نے اپنی جو ٹریشری کیئر ہے اس میں ہیلتھ انشورنس نہ صرف صحافیوں کے لیے, نہ صرف سندھ کے لوگوں, پورے پاکستان کے لوگوں کو فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. تو آپ کو ہیلتھ انشورنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ صرف اللہ رحم کرے کسی کو جانے کی ضرورت نہ پڑے, آپ صرف ہاسپٹل پہنچیں, آپ کی ہر سہولت فری آف کاسٹ آپ کو علاج ملے گا. اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلس جس کو صرف ہم نہیں اب دنیا ایکنالج کر رہی ہے. آپ کے سائبر نائف کو جو کہ پوری دنیا میں 11 ممالک ہیں, اور 11 ممالک میں صرف واحد پاکستان ملک کے جو فری آف کاسٹ علاج کر رہا ہے سب کے لیے. آپ کی NICVD اسٹیٹ آف دی آرٹ دنیا کے کسی بھی ملک سے NICVD کا کمپٹیشن کر دیں. میں آپ کو سب کو اوپن چیلنج دیتا ہوں, کیونکہ ہمارا ملک چھوٹا ملک نہیں ہے, ہمارا ملک ایک بہت بڑا ملک ہے. ہم 22-23 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے. آپ دنیا کے کسی ملک سے کمپٹیشن کر لیں آپ کی ہیلتھ فیسلٹی کا. ہمارے صوبے کی ہیلتھ فیسلٹی NICVD اس وقت دنیا کے ہر ملک سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس یہ ساری سہولیات, یہ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں اور فری آف کاسٹ ہیں. یہاں پہلے پہنچ جاتے ہیں. جی بھائی, اچھا اور ایک کوشچن اور ہے میرا, آپ نے جو ای چالان انٹروڈیوس کیا ہے وہ بہت ہی اچھی چیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا اچھا ہوا کہ جو پولیس والے تنگ کیا کرتے تھے موٹر سائیکل والوں کو, عام لوگوں کو اسپورٹس سے بھی مل گئے. لیکن اس کا مقصد یہ کہ یہ سارے پولیس والے ریسنٹلی بہت اچھے بھی تھے جو گورنمنٹ کرتے تھے. اچھا ایک چیز تو یہ ہے, دوسرا یہ کہ سوال کر لیں میرے بھائی, تو پوری اسپیچ ہو رہی ہے. اچھا میں عرض کر لوں آپ کا, میں دونوں چیزوں پہ آ جاتا. ایک الگ پوچھ لیتے ہیں. آگے جی جی. اب آپ نے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے سوال کیا. الحمدللہ میں نے کہا کہ ہمیں مزہ آتا ہے جب کوئی کہے کہ جی وی آر دا فرسٹ ون. یہ آپ کا شہر کراچی اور آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے پاکستان کی پہلی خواتین کے لیے پنک بسز شروع کی, پاکستان میں پہلی دفعہ اور پوری ریجن میں پہلی دفعہ. جب ہم نے شروع کیا تھا, میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں, ہم نے اس وقت سروے نہیں کیا تھا کہ دنیا میں یہ کوئی سروس ہے یا نہیں ہے. ہم یہاں پہ پنک بسز چلائیں. اس کے بعد EV بسز پاکستان میں پہلی مرتبہ جو آپ کی انوائرمنٹ فرینڈلی بسز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے شروع کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی پنک اسکوٹر, یہ بھی پہلی مرتبہ کہ فری آف کاسٹ. ابھی یہاں میں آیا تو مجھے آپ کی جنرل باڈی, یا آپ نہیں سن رہے جی, جو ہماری جنرل باڈی ہے آپ کی پریس کلب, انہوں نے کہا جی ہماری خواتین صحافی ہیں,
کوئی 150 سے زائد خواتین صحافی ہیں, ان کے لیے پنک اسکوٹر دیں. اسلم خان صاحب نے, فاضل صاحب نے بات کی, تو میں نے کہا جی آپ مجھے ڈرائیونگ لائسنس دیں, مجھے 1 ڈرائیونگ لائسنس دیں یا 150 ڈرائیونگ لائسنس دیں, 10 دن کے اندر میں یہاں پہ آپ کو فری آف کاسٹ پنک اسکوٹرز یہاں پرووائڈ کروں گا, جس میں آپ کو ڈرائیونگ ٹیسٹ مفت میں حکومت سندھ کرائے گی, آپ کے لائسنس کے پیسے حکومت سندھ بھرے گی, آپ کو فری آف کاسٹ ہیلمٹ دے گی, فری آف کاسٹ آپ کو ای وی اسکوٹر یہاں پہنچا کے دے گی. دنیا میں کتنے ممالک ہیں جو اس طرح کی سہولت فراہم کر رہے ہیں, مجھے بتائیں. تو ہم کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے ہر سیکٹر میں, جو آپ کا سوال ہے جی کون سے شہر میں, جی ہماری پوری کوشش ہے کہ بس انشاءاللہ تعالیٰ جنوری میں بھی ہم ٹنڈوال IR میں بھی شروع کر دیں یہ پیپلز بس سروس, ہم خیرپور میں بھی شروع کرنے جا رہے ہیں, ہم اس پہ کراچی کے ایک نئے روٹ شروع کرنے جا رہے ہیں, ہم شکارپور میں شروع کرنے جا رہے ہیں. تو جس طریقے سے بسیں آتی جائیں گی ہم مزید روٹ شروع کرتے جائیں گے, اور ہماری پورا یہ کہ سندھ کی ہر گلی اور ہر سڑک پہ صرف یہ بسز نظر آئیں. حکومت سندھ نے یونیورسٹی روڈ کی, آپ نے بات کی, یونیورسٹی روڈ پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ BRT آ رہی ہے, جس کا پہلے بہت جو ہے وجوہات کی وجہ سے کام رک گیا تھا. ابھی آپ جا کے دیکھیں کام شروع ہو گیا ہے. اگر میرے دوست جاتے نہیں جاتے دیکھ لیں, اب کام وہاں پہ شروع ہو گیا. جی دیکھیں جی, میں نے کہا کہ اس ملک میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سیاست کرنے کا اختیار ہے, سیاست کریں, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا اختیار ہے, ایکٹیویٹی کریں. پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کسی کو منع نہیں کرے گی, لیکن قانون کے دائرے میں رہ کے کریں, الفاظ کا چناؤ بہتر کریں, انتشار نہ پھیلائیں, نفرت انگیز باتیں نہ کریں, اور میں کہوں گا کہ جی سچ کو دیکھ کر بات کریں. جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے DGISPR کی, اس میں سمجھتا ہوں کہ PTI کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کے خلاف ایک کچا چٹا جو کھلا ہے وہ سب کے سامنے عیاں ہے. اور یہ بات ظاہر ہے کہ جی شروع سے ہی چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب پہلے سیاستدان تھے جو عمران خان کو طالبان خان کہتے تھے, یاد ہے آپ لوگ, سب سے پہلے, سب سے نوجوان. اور انہوں نے کہا کہ جو گٹھ جوڑ ہے, آپ دیکھیں کہ جب بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے کس کے جلوسوں میں پاکستان میں ہوئے, کون سی لیڈرشپ کو ہمیشہ نشانہ بنایا گیا, وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہوئے. کہ یہی لوگ جو کہ نہ صرف ایک ہوتی ہے کہ جی سائلنٹ سپورٹ, یہ تو عمران خان تو بڑے کھل کے سپورٹ کرتے تھے طالبان کی, ان دہشت گردوں کی وہ کھل کے اوپن سپورٹ کرتے تھے. وہ کس سے چھپی ہوئی چیز ہے, تو یہ حقیقت ہے. اور وہ دہشت گرد کیا کر رہے تھے, میں کتنا آرام سے کہنے کی بات ہے کہ جی PTI کے لیڈر نے طالبان کی سپورٹ کر دی. یہ چھوٹا جملہ ہے, یہ اتنی سی بات نہیں ہے. ان لوگوں سے سوچیں. سانحہ APS دنیا کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا اور سیاہ ترین سانحہ تھا. سینکڑوں معصوم بچوں کو جس طریقے سے سلوٹر کیا گیا, گولیاں ان کے سینوں میں بسائی گئیں, مجھے بتائیں کسی معصوم بچے کی کیا غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ اس دہشت گردی کا شکار ہو. کسی معصوم بچے کی کیا غلطی ہو سکتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت جب عمران خان صاحب جن کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی, اور جب وہ گئے APS سانحہ پہ لوگوں کے پاس, تو لوگوں نے ان کا کیا حشر کیا, ان کو اندر گھسنے نہیں دیا. خیبر پختونخوا میں حکومت بھی PTI کی تھی. اسی طریقے سے بنو جیل بریک ہوا, کچھ چھپ کے کوئی اندر سے لوگ قیدی نہیں گئے, ڈھالے بھر بھر کے دہشت گرد آئے گاڑی کے جلوسوں میں. حکومت ہے, ڈھالے بھر بھر کے لوگ آئے جلوسوں میں, آ کے وہاں پہ دہشت گردوں کو چھڑوا کے لے کر چلے گئے. کہاں تھی خیبر پختونخوا حکومت؟ تو PTI کا جو سٹانس رہا ہے وہ ان دہشت گردوں کی حمایت میں رہا ہے. یہ افسوس کی بات ہے. PTI کی آج بھی خیبر پختونخوا کی حکومت کی پرائورٹی کیا ہونی چاہیے, مجھے بتائیں. آپ نے کراچی کا امن امان بھی دیکھا تھا, آپ نے کچے کا بھی دیکھا تھا. تو ہمارے تمام حکومت, منسٹریز, چیف منسٹر صاحب, IG, ہوم منسٹر, سارے ان علاقوں میں جا کے امن امان قائم کرانے میں مصروف ہیں. آج الحمدللہ سندھ کا امن امان سب سے بہتر ہے. اور میں یہ حلفیہ کہتا ہوں کہ ہمارا امن امان جو کچے میں جو آپریشن کیا ہے سندھ پولیس نے, اور جا کے
बॉर्डर पे जिस तरीके से कार्रवाइयाँ की और कराची में जिस तरह हमने एक्शन किया है, हमने लॉ एंड ऑर्डर को काफ़ी बेहतर किया है। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का आपने कोई एक मीटिंग देखी है, कोई एक इस तरह की कार्रवाई देखी है कि जाके इन्होंने वहाँ पे अमन अमान करवाया हो? मगरिब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में थाने में सिपाही नहीं बैठ सकता, और ये चले पूरे पाकिस्तान को आके जो है नए एक राह पे लेके चलने के लिए। तो जहाँ पे आपकी प्रायोरिटी है, अवाम की जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत होती है। हुकूमत का पहला आईनी काम यह कि अवाम की जान और माल की हिफाजत करे। लेकिन अगर आपकी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ जो है वो कभी इस्लामाबाद में धरने दे रही हो, या आपने सिर्फ सड़क मार्च और वो मार्च और ये मार्च में टाइम गुजारना है, जो लोग जिनकी ज़िंदगी इस वक्त बोचाल में है उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो इनकी जिम्मेदारी है पीटीआई की हुकूमत जिसमें वो नाकाम रही है। तो यही चीज़ें हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि ये अवाम ने फैसला करना है। अवाम के सामने आना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको अपनी जान अजीज़ है या आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो सड़कों पर तमाशे अजीज़ है। थैंक यू जी, शुक्रिया। थैंक यू। ये किसका